ہم کسی بھی سیاسی جماعت کی حمایت یا مخالفت میں یہاں جمع نہیں ہوئے. آج ہمارے جمع ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ علماء جو ہے وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، جس میں چاہے امیر شریعت ہو یا پھر کسی چھوٹی سی مسجد کا امام یا مکتب کا معلم ہو، وہ اگر عالم دین ہے، وہ نبی کا وارث ہے، اس کا لحاظ اور اس کی عزت ملحوظ رکھنا یہ ہم سب کا فریضہ ہے، کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں. افسر خان صاحب نے، میں صاف صاف کہتا ہوں کہ افسر خان صاحب نے کھلے طور پر یہ کہا ہے کہ مولانا لوگوں کو جو ہے وہ مسجد ہی سنبھالنا چاہیے، دنیا داری میں نہیں آنا چاہیے، اور مفتی صاحب کو جو ہے طلاق اور خلا میں رہنا چاہیے. یہ کم علمی کی بات ہے کہ سیاست اسلام کے بغیر نہیں ہے اور اسلام سیاست کے بغیر نہیں ہے. اور قرآن کے جاننے والوں کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ مسجد تک رہیے، آپ مصلی تک رہیے، آپ دنیا میں نہیں آئے، تو پھر یہ تو بہت بڑی حماقت ہے. اور یہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے ائمہ پر، علماء پر، کہ مساجد میں اعلان کیا گیا کہ فلاں پارٹی کو سپورٹ کیا جائے اور فلاں کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا جائے. بالکل غلط بات ہے، کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، بے بنیاد الزام لگایا جا رہا ہے. اور دوسری طرف امتیاز جلیل صاحب کی طرف سے بھی یہ بات آئی کہ فلاں کے گھر پر جا کر کھانا کھاتے ہیں اور فلاں کے گھر پہ جمع ہوتے ہیں. تو کیا علماء اکرام کھانا کھانے کے لیے رہیں گے؟ یہ لوگوں کے گھر پر کھانا کھائیں گے تو پھر کھانے کے علماء اکرام یعنی کسی کا کھا لیں گے تو اس کی بولی بولیں گے. یہ بھی یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ علماء کا مشاورتی اجلاس بتاریخ 9 جون دوپہر میں ادارہ فضل ربی پہ منعقد ہوا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے شہر عزیز اورنگ آباد میں کافی دنوں سے دو مفتوح لوگوں کے درمیان جو ہے رسہ کشی چل رہی تھی، لفظی جنگیں چل رہی تھی، جس کا شکار علماء برادری بھی ہو گئی. اور جنہوں نے جو ہے اس میں سے کہا جائے گا کہ انہوں نے جو ہے علماء کی شان میں ایک قسم کی کھلی گستاخی کی. دونوں طرف سے وہ باتیں ہوئی، لیکن ایک کی طرف سے کچھ زیادہ ہوئی، دوسرے کی طرف سے کچھ کم ہوئی. ہم کسی بھی سیاسی جماعت کی حمایت یا مخالفت میں یہاں جمع نہیں ہوئے. آج ہمارے جمع ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ علماء جو ہے وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ نبیوں کے وارث ہے، ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک وقار ہے، ان کا ایک مرتبہ ہے، جس میں چاہے امیر شریعت ہو یا پھر کسی چھوٹی سی مسجد کا امام یا مکتب کا معلم ہو، وہ اگر عالم دین ہے، وہ نبی کا وارث ہے، اس کا لحاظ اور اس کی عزت ملحوظ رکھنا یہ ہم سب کا فریضہ ہے، کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں. تو چند سیاسی لوگوں کی جانب سے ان کی شان میں گستاخی کی گئی اور ایسے جملے استعمال کیے گئے جو لوگوں نے اس کو سنا بھی اور بہت سارے لوگوں نے اس کی مذمت بھی کی. اور ہم سب پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں کہ علماء کی شان میں ایسے الفاظ استعمال اگر کوئی کرے گا، اس کو کوئی برداشت نہیں کرے گا. نہ علماء اس کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ عوام اس کو برداشت کر سکتی ہے. اسی لیے آج کا ہمارا مشاورتی اجلاس ہوا. اس میں ہم نے لاحق عمل تیار کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو ہماری فی الحال جو ہے وہ جس نے بھی علماء کی شان میں گستاخی کی ہے، چاہے وہ افسر خان صاحب ہو، چاہے پھر وہ دونوں کی طرف سے، افسر خان صاحب نے، میں صاف صاف کہتا ہوں کہ افسر خان صاحب نے کھلے طور پر یہ کہا ہے کہ مولانا لوگوں کو جو ہے وہ مسجد ہی سنبھالنا چاہیے، دنیا داری میں نہیں آنا چاہیے، اور مفتی صاحب کو جو ہے طلاق اور خلا میں رہنا چاہیے. یہ کم علمی کی بات ہے کہ سیاست اسلام کے بغیر نہیں ہے اور اسلام سیاست کے بغیر نہیں ہے. ہر زندگی کے ہر شعبے میں ہم علماء کے محتاج ہیں. اصل تو سیاست علماء ہی سکھائیں گے، علماء ہی کی رہنمائی میں اگر چلیں گے تو کامیاب ہوگے. علماء صرف آخرت بتانے کے لیے نہیں آئے، قرآن صرف آخرت بتانے کے لیے نہیں نازل ہوا. قرآن تو ہمیں معاشرت، معاملات، اخلاقیات اور ساری چیزیں سکھاتا ہے، سیاست بھی سکھاتا ہے، حکومت بھی سکھاتا ہے. اور قرآن کے جاننے والوں کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ مسجد تک رہیے، آپ مصلی تک رہیے، آپ دنیا میں نہیں آئے، تو پھر یہ تو بہت بڑی حماقت ہے. کیونکہ قرآن کریم جو ہے دونوں جہان کی کامیابی کا ضامن ہے. لہٰذا جو الفاظ کہے گئے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے گئے پرزور آواز میں اور انداز میں کہ جی ہاں. اور یہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے ائمہ پر، علماء پر، کہ مساجد میں اعلان کیا گیا کہ فلاں پارٹی کو سپورٹ کیا جائے اور فلاں کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا جائے. بالکل غلط بات ہے، کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، بے بنیاد الزام لگایا جا رہا ہے. ہاں،
ووٹ دینے کی اہمیت بتائی گئی، اس کی افادیت بتائی گئی، اس کا وقت کا جو تقاضا ہے اس اعتبار سے اویئرنیس پیدا کیا گیا، لوگوں میں 100% ووٹنگ کرنے کے لیے ابھارا گیا، لیکن کسی ایک کینڈیڈیٹ کی طرف ووٹ کیا جائے، کسی مسجد سے اس قسم کا اعلان نہیں ہوا۔ اگر ہو آپ کے پاس تو ہمیں بتائیں، کہیں بھی نہیں ہے، پورے ضلع میں آپ ایک مسجد نہیں بتا سکتے جہاں پر جو ہے اس قسم کا اعلان ہوا کہ فلاں پارٹی کو سپورٹ کیا جائے۔ اور الزام جو لگایا گیا ہے جی، دونوں طرف سے باتیں ہوئی۔ افسر خان صاحب نے جو بات کہی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایک بہت ان کا جو الفاظ ہے وہ بہت ہی احمقانہ اور بہت ہی جو ہے، انہوں نے کہا کہ آئندہ سے یہ غلطی نہیں کرنا، تو کیا مطلب ہے؟ یعنی آئندہ علماء اکرام جو ہے اگر سیاست لوگوں کے اندر اگر اویئرنیس پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو سیاست سکھاتے ہیں، لوگوں کی اگر جو ہے علماء اکرام رہنمائی اور رہبری کرتے ہیں، تو یہ کون سی بری بات ہے؟ یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے بحیثیت وارثین انبیاء ہونے کے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے جو ہے عوام کی رہبری اور رہنمائی کرے، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی اور رہبری کرے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ اپنے فرض منصبی کو ادا کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف امتیاز جلیل صاحب کی طرف سے بھی یہ بات آئی کہ فلاں کے گھر پر جا کر کھانا کھاتے ہیں اور فلاں کے گھر پہ جمع ہوتے ہیں، تو کیا علماء اکرام کھانا کھانے کے لیے رہ گئے؟ کہ لوگوں کے گھر پر کھانا کھائیں گے تو پھر کھانے کے علماء اکرام یعنی کسی کا کھا لیں گے تو اس کی بولی بولیں گے۔ یہ بھی جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بھی علماء کی توہین ہے، چھوٹی سی چھوٹی توہین بھی علماء کی، یہ بہت بری بات ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اور علماء کی اہانت کا مرتکب آدمی، علماء نے لکھا ہے اور بڑے بڑے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ جو علماء کی توہین کرتا ہے، علماء کی تذلیل کرتا ہے، اس کی قبر کھود کر دیکھ لی جائے، قبلے کی طرف سے اس کا رخ جو ہے وہ پھرا ہوا ملے گا۔ اور دوسری بات یہ، جو عالم کی توہین کرتا ہے، اہانت کا مرتکب ہوتا ہے، اس کی اولاد کبھی اس کی فرما بردار نہیں ہو سکتی، اس کی نسلیں جو ہے برباد ہو جائے گی۔ تو دیکھو آئندہ بھی ہم ایک شہر میں رہنے والے ہیں، محبت سے، امن سے، پیار سے، ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ آپ جو لوگ بھی مفتوح ہوئے ہیں، یہ الیکشن ہے، ہار جیت تو لگی رہتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب جیت جائے، کسی ایک کو جیتنا ہے باقی سب کو ہارنا ہے۔ ہمیں اس شہر میں رہنا ہے تو محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ، ہم علماء برادری جو ہے، ہم دونوں کینڈیڈیٹ سے یہ مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے ایک دوسرے کے خلاف زبانی جنگ لڑنے سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، جو ہوا ہم آپس میں اتحاد کا مظاہرہ کریں، کیونکہ ہمارے اس اختلاف کی وجہ سے غیر اس پر ہنسی اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو ہماری ابھی یہ مانگ ہے دونوں سے، افسر خان صاحب سے بھی، کہ انہوں نے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے آن کیمرہ آ کر اہانت علماء کے وہ مرتکب ہوئے ہیں، اور انہوں نے صاف طور پر امیر شریعت کو بھی اور اس کے ساتھ ائمہ علماء کو بھی کہ علماء کا کام وہاں تک کہ مسجد تک، انہوں نے دنیا داری نہیں کرنا، تم طلاق خلا میں یہ اس میں علماء کی توہین ہے، اور آئندہ اس کا خیال رکھا جائے، آئندہ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑے بڑے جملے انہوں نے کہے ہیں، تو لہٰذا ان سے یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آن کیمرہ آ کر وہ معافی مانگے، علماء سے بھی، امیر شریعت سے بھی۔ اور امتیاز جلیل صاحب نے بھی جو بات کہی ہے کہ علماء جو ہے وہاں کھانا کھا رہے جا رہے ہیں، تو وہ بھی اس کے زمرے میں آتا ہے، تو اس میں بھی انہوں نے اس کی صفائی دینی چاہیے، انہوں نے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ بس یہ ہماری مانگ ہے۔ ہم ابھی فی الحال کسی کی حمایت میں، مخالفت میں نہیں ہیں، ہم صرف علماء کی جو ہے علماء کے ساتھ میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، علماء کی عزت، علماء کا ناموس، علماء کے وقار کے تحفظ کے لیے ہم آج جمع ہوئے۔ اور یہی نہیں، کوئی بھی آئندہ بھی کوئی بھی سیاسی آدمی ہو، کوئی بھی ہو، وہ کوئی ایک بڑے عالم کی یا پھر کوئی چھوٹے سے چھوٹے مکتب کے معلم کی اگر توہین کرتا ہے، وہ ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عوام علماء کے پیچھے ہوتی ہے۔ علماء کو اگر نظر انداز کیا جائے گا، علماء سے اگر جو ہے توہین علماء کی جائے گی، تو پھر یاد رکھا جائے کہ آگے بھی زندگی جینا ہے، آگے بھی اور زیادہ سفر طے کرنا ہے۔ علماء کو راستے سے اگر نکال کر پھینکنے کی اگر کوشش کی جائے گی، ان کی توہین کی جائے گی، تو پھر کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یاد رکھو، علماء کو ساتھ لے کر کام کرنا پڑے گا، ان کی رہبری میں کام کرنا پڑے گا۔ علماء کو اپنے سے بڑا درجہ، کیونکہ اللہ نے بڑا درجہ دیا ہے، یہ درجہ اللہ نے دیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کا درجہ اللہ نے بڑا بنایا ہے، لہٰذا ان کی رہبری میں کام کیا جائے گا، دونوں جہان میں کامیابی ہوگی۔
اور ان کو نظر انداز کیا جائے گا، دونوں جہان میں مسلمان جو ہے ذلیل اور خوار ہو. جی